1922 میں 15 سال کا لڑکا کام پر اپنے پہلے دن دکھتا ہے ایک چھوٹی گاڑیوں کی مرمت کی دکان پر، جس کے مالک نے سوال کیا کہ کیا یہ لڑکا بھی اس قسم کے کاروبار کے لیے ہے۔ اس نے اسے ورکشاپ کی صفائی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا۔ اس کی بجائے اس وقت کسی نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، نہ ہی انہیں پرواہ تھی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آخرکار کون بنے گا۔ کچھ دہائیوں کے بعد وہ لڑکا سوچیرو ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی کار برانڈز کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، جبکہ موٹر بائیک بنانے والی سب سے بڑی کمپنی کا مالک بھی تھا۔ یہ اس کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک غریب جاپانی لڑکا بچوں کی دیکھ بھال سے چلا گیا اور ہونڈا موٹرز کے ساتھ ملٹی بلین ڈالر برانڈ بنایا۔ بچے نے غربت میں پرورش پائی۔ اس کی کہانی 1906 میں ٹینیرو شیزوکا ماؤنٹ فوجی نامی ایک غریبی سے متاثرہ گاؤں میں شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی تھا جب گے ہونڈا اور اس کی اہلیہ نے اپنے پہلے بیٹے سوچیرو کا استقبال کیا۔ اس کے والد مقامی تھے، گاؤں کا لوہار جو سائیکلوں کا بھی سائیڈ پر کام کرتے تھے، جبکہ اس کی ماں ایک ماہر بنکر تھی۔ اس نے مشکل معاشی حالات میں پرورش پائی۔ سوچیرو نے صحت کے مسائل کی وجہ سے اپنے 5 بہن بھائیوں کو کھو دیا۔ جب سوچیرو 8 سال کا تھا، وہ پڑوس میں اپنے معمول کے مطابق جا رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب سی ہنگامہ خیز آواز سنی، جس نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ آواز کے پیچھے گیا، یہاں تک کہ اسے 4 پہیوں پر گھومنے والی عجیب و غریب مشینری کا ایک بڑا ٹکڑا نظر آیا۔ مشین ایک فورڈ ماڈل ٹی تھی، اور سوچیرو اس چیز سے مسحور ہو کر رہ گیا جو اس نے ابھی دیکھا تھا۔ یہ پہلی کار تھی جسے میں نے دیکھا کہ کیا سنسنی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنی طاقت کے تحت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا وہ میرے پاس سے گزر گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سڑک کے نیچے اس کا پیچھے کرتے ہوئے پایا جہاں تک میں جا سکتا تھا۔ اس تجربے نے اس کی زندگی میں ایک نشان چھوڑ دیا۔ اسے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ بدل دے گی اور وہ مشینوں کے ساتھ مشغول ہو جائے گا۔ اس نے فارم کی مشینری کے بلیڈ کو گیلا کرنا اور سائیکلوں کی مرمت کا طریقہ سیکھا، اور ہر طرح کے انجنوں اور موٹروں سے متوجہ تھا۔ لیکن سوچیرو کو اسکول جانے کے خیال سے نفرت تھی، اور اس کی بجائے مناسب تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ اپنے والد کی سائیکل کی مرمت کے کاروبار میں مدد کرتے ہوئے گزار دی۔ اسکول میں اس کی دلچسپی کی کمی نے اس کے گریڈ کو اس قدر بری طرح متاثر کیا کہ اس نے کچھ ربڑ کا استعمال کیا اور اپنے گریڈ کی رپورٹوں پر اپنے خاندان کی جعلی مہر لگا دی۔ اس طرح اس کے والد کو کاغذ پر دستخط کرنے اور اس کے گریڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بالآخر وہ پکڑا گیا اور اس کے پورے دن گھٹنوں کے بل گھٹنے ٹیک کر اسے سزا دی۔ سوچیرو کو ٹوکیو میں قائم آٹو موبائل سروسنگ کمپنی کا ایک میگزین اشتہار ملا جس کا نام آرٹ شوکائی تھا۔ اس نے سوچا کہ چونکہ یہ کمپنی شہر کے سب سے مشہور موٹر کار سروسز میں سے ایک تھی، شاید نئے کارکنوں کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اس نے آرٹ شوکائی کو خط لکھا، نوکری کے بارے میں دریافت کیا، اور خوش قسمتی سے اسے مثبت جواب بھی ملا۔ تو 15 سال کی عمر میں سوچیرو نے نوکری شروع کی، اسکول کو چھوڑا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ٹوکیو کا رخ کیا۔ آرٹ آف شوکائی۔ جب سوچیرو ٹوکیو پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر کی زندگی کتنی تیز اور مختلف ہے۔ وہ گاؤں سے آیا تھا۔ جب سوچیرو پہنچا تو دکان کے مالک یوزو ساکا کیبارا نے اس کے لیے پہلے سے ایک کام تیار کر رکھا تھا، مالک کے بچے کو کھلانا۔ سوچیرو کو یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ اگلے چند مہینوں میں وہ کوئی پیسہ نہیں کما رہا تھا، اور اسے صرف ایک کام سونپا گیا تھا کہ وہ ایک بچے کو اپنی پیٹھ پر لپیٹے ہوئے لے جائے۔ گھر واپسی میں شرم، ناکامی اور اپنے والدین کا سامنا کرنا صرف وہی چیز تھی جس نے اسے ٹھہرایا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مالک نے رکساکا میں اس کے آٹو موبائل کے کاروبار کی زیادہ مانگ کی وجہ سے آخرکار سوچیرو کو اس کی مدد کرنے کے لیے اندر کھینچ لیا۔ سوچیرو نے معمولی کاموں کو کرنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے راستے پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ کمپنی میں ایک قابل، بھروسے مند مکینک بن گیا۔ اپنی قابلیت اور لگن کو مالک کی توجہ مبذول کرائی، جس نے سوچیرو کو اپنے ونگ میں لے لیا اور اسے نہ صرف مکینیکل سکھانے کا فیصلہ کیا بلکہ کاروبار کے بارے میں بھی بتایا۔
پھر اسے پتا چلا کہ کمپنی کے کاروباری پہلو کے ساتھ ساتھ ساکا کی بارہ کے مرمتی کام میں آٹو موبائل اور سائیکل دونوں کا کام شامل تھا۔ اس وقت اتنی مقبولیت نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔ نہ صرف آٹو موبائل ایک عیش و آرام کی چیز تھی جو صرف اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی برداشت کر سکتے تھے، بلکہ زیادہ تر اس وقت کے ارد گرد آٹو موبائل غیر ملکی تھے۔ اس کے کام کے ذریعے سوچیرو تیزی سے ایک وسیع کاروبار سے واقف ہو گئے۔ آٹو موبائل کی رینج بشمول لنک کی مرسڈیز، ڈیمبلرز اور یہاں تک کہ مختلف موٹر سائیکلیں جو بھی ورکشاپ میں لائی گئیں، سوچیرو نے اپنے علم اور اس کے ہنر کے بارے میں سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے ان ماڈل سے سیکھا۔ اس وقت کے آس پاس موٹر سپورٹ کو بھی دنیا میں متعارف کرایا گیا۔ موٹر سپورٹس تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ یورپ، امریکہ اور یہاں تک کہ جاپان اور 1932 میں ساکا کی بارہ نے خود اپنے کارکنوں، جس میں سوچیرو بھی تھا، کی مدد سے ریسنگ کاریں بنانا شروع کی۔ ان کا پہلا ماڈل آرٹ ڈیملر تھا جو سیکنڈ ہینڈ ڈیملر کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا، اور ان کا دوسرا ماڈل کرٹس ایک امریکی کے دوسرے سیکنڈ ہینڈ انجن کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ کرٹس بائی پلین کے انجن کو استعمال کر کے ایک اور کار بنائی جس کا نام میچل کے چیس پر رکھا گیا۔ اس کار نے 1924 میں 5ویں جاپان موٹر کار چیمپئن شپ ریس میں حصہ لیا، جس میں ساکا کی بارہ کے بھائی ڈرائیور کے طور پر اور سوچیرو ساتھ انجینئر کے طور پر گیا اور شاندار پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 17 سالہ لڑکے کے لیے یہ ایک خاص تجربہ تھا، اور اس کے بعد سے موٹر سپورٹس اس کا مزہ بن گیا۔ اور اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کل اس کا سیکنڈ پارٹ آ جائے گا۔ پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل۔ شکریہ۔